الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. وقال سبحانه: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وقال جل شأنه: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه الإمام أحمد رحمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحديث كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جو رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، معبود ہے، بادشاہ ہے. ہر حال میں اس کی عبادت کی جائے گی. عبادت اس کا حق ہے، شرک اس کو پسند نہیں ہے. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے. جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں ہوا. بڑی عظیم اس کی شان ہے. آسمان کے ستارے، زمین کے درخت اس کو سجدہ کرتے ہیں. کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، ہم سب کے پیارے نبی حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ان کی احادیث، ان کی سیرت طیبہ، ان کے پیارے اقوال، ان کے پیارے اعمال کو ہم نے پڑھا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سب کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کرے گا. آمین یا رب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاۃ کے بعد یاد رہے آج 3 تاریخ ہے ذی الحجہ کی، 1441 ہجری چل رہی ہے، اور 24 جولائی 2020 عیسوی بھی ہے. جس موضوع پر آج کا خطبہ ہوا ہے مختصر لیکن مفید، اور اس وقت کی ضرورت بھی، وہ ہے کہ ہم ان 10 دنوں میں کیا کریں. یہ ہے آج کے خطبے کا موضوع. ہم ان 10 دنوں میں کیا کریں. جانتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے. اللہ نے جس کو توفیق دی وہ موفق ہے، اللہ نے جس کو توفیق نہ دی وہ بڑا بدنصیب، بڑا محروم ہے. لہذا ہمیشہ ہم اللہ سے توفیق مانگیں. دوسری بات، انسان کمزور ہے. اللہ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. پریشانیاں آتی ہیں تو پریشان ہو جاتا ہے، ڈرتا بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے، غمزدہ بھی ہو جاتا ہے، اور غفلت کی زندگی بھی گزارتا ہے. گناہ بھی اس سے، غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں. اپنے رب کا حق ادا کرنے میں اس سے تقصیر ہو جاتی ہے، کمی واقع ہو جاتی ہے. تو انسان محتاج ہے اپنے رب کا. ہر انسان اپنے رب کا محتاج ہے. ہر چیز اپنے خالق کی محتاج ہے. انسان کو ضرورت ہے کہ اس کو توفیق ملے. انسان محتاج ہے توبہ کا. انسان محتاج ہے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا، اپنے ایمان کو بڑھانے کا، نیک اعمال کا، اور ایسے مواسم کا، ایسے ایام کا کہ جن میں کیا گیا تھوڑا سا عمل اس کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو. اللہ تعالیٰ جس کے بہت سارے نام ہیں ان میں سے ایک نام الرحمن الرحیم بھی ہے، جس میں صفت رحمت موجود ہے. اللہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو زندہ ہیں، ابھی سن رہے ہیں، جو زندہ ہیں، جو چلے گئے کل پرسوں یا 2 دن پہلے، ان کو تو نہیں ملے یہ دن 10 دن، کیونکہ آپ کو معلوم ہے آئے دن خبریں آ رہی ہیں. آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا. ابھی آج صبح کی بات دیکھیے، بنارس کے ایک بہت بڑے عالم دین کا انتقال ہو گیا. اللہ رحم فرمائے. محدث کا ایک عالم دین کا بنارس کے انتقال ہو گیا. کل بھی کچھ خبریں آئیں، پرسوں بھی. تو ہم جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، زندہ رکھا ہے. یہ 10 دن آ چکے ہیں اور ان میں آج 3را دن ہے. یہ وہ 10 دن جن کی قسم اللہ عز و جل نے کھائی ہے قرآن میں. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 دنوں کی. میں نے کل ایک درس میں جو حارث بھائی کے پاس ہوتا تھا، آن لائن ہو رہا ہے فقہ کا درس، اس میں نے ایک جملہ کہا تھا، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں میں بتا دوں. جو آدمی مر گیا، جس کی وفات ہو گئی، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور زندہ بہت کچھ کر سکتا ہے. جو چلا گیا، جو قبر میں ہے اس وقت، کچھ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا، 2 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتا ہے، 1 ریال اللہ کے راستے میں خرچہ نہیں کر سکتا ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اے اللہ مجھ کو معاف کر دے نہیں کہہ سکتا ہے. کہہ سکتا ہے؟ کیوں؟ ختم، روح نکل گئی، قبر میں چلا گیا. حرکتیں بند، سانس بند، دیکھنا ختم، سننا ختم، زبان سے بات کرنا ختم، ہاتھ پیر کی حرکت ختم، دل کی دھڑکن ختم، سب کچھ ختم. لیکن میں اور آپ ایسے نہیں ہیں. اس وقت کی بات کر رہا ہوں، ابھی جو گفتگو ہو رہی ہے اس وقت میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. میں اور آپ حرکتیں کر سکتے ہیں، میں اور آپ اپنی زبان سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سن رہے ہیں آپ، بول سکتا ہوں میں، بول رہا ہوں، میری ہاتھ کی حرکتیں آپ دیکھ رہے ہیں، چل سکتے ہیں ہم. تو کیوں نہ زندگی کی اس چیز کو غنیمت سمجھیں اور ان 10 دنوں میں نیک عمل کریں جس کی بڑی فضیلت آئی ہے اور جس کی بڑی اہمیت ہے. کل آدمی چاہے گا کچھ نہیں کر پائے گا، آج ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو پھر غنیمت سمجھنا چاہیے آج کو. کسی کو نہیں پتا کب کیسے موت آئے گی. ضروری نہیں ہے کہ کووڈ 19 سے اس کی موت ہو،
کیسے بھی آ سکتی ہے، کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے، لیکن موت کے ساتھ اعمال ختم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله، جب آدم کے بیٹے کی موت ہوتی ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: نیک اولاد جو دعا کرے، جو مشہور حدیث ہے، بچوں کو نیک بنا کے جائے، وہ دعا کرے تو وہ چونکہ اس نے نیکی ان کے اندر دلوں میں پیدا کی، یا دلوں میں نیکی کا جذبہ پیدا کیا، تربیت اچھی کی اولاد کی، تو دنیا سے چلا جائے وہ اولاد دعا کرے گی تو فائدہ ہوگا، کیونکہ اس نے کام کیا تھا نا، کام کیا بچوں کو نیک بنایا تھا، اس اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی تھی، یا دنیا میں علم چھوڑ کر گیا جس علم سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، تو یہ اس کے اپنے کام ہیں جو جاری رہتے ہیں، جس کا ثواب سبحان اللہ۔ اور تیسری چیز صدقہ جاریہ، کہ ایسا صدقہ اس نے کیا ہے، ایسا مسلمانوں کو فائدہ دینے والا کام اس نے کیا ہے جس سے مسلمان امت فائدہ اٹھا رہی ہے، اور یہ چلا گیا ہے قبر میں۔ یہ 3 ہی ہے نا، اس کے علاوہ انقطع عنہ عملہ، سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ وقت کو غنیمت سمجھیں، لمحہ لمحہ ہر سانس کو غنیمت سمجھیں، اللہ کا ذکر کریں۔ یہ 10 دن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، یہ افضل ایام الدنیا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ فجر میں اس کی قسم کھائی ہے، اور ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ ان ایام معلومات، جس کی ایک تفسیر میں یہ ہے کہ یہ عشر ذی الحجہ ہے، کہ ان میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تحلیل بیان کرو، اللہ کی تحمید بیان کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کے جتنے ایام ہیں ان میں سب سے افضل یہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ان 10 دنوں کا نیک عمل، ان 10 دنوں کا 10 دن، آج کون سا دن ہے؟ تیسرا، آدھا ہو گیا ہے، مغرب ہو جائے گی، تیسرا دن بھی ختم، باقی بچے گے کتنے؟ 7۔ 2 دن ختم ہو گئے ہیں، تیسرا دن ختم ہونے کو ہے۔ بات کو سمجھیں آپ، 10 دن ہے، 10 مہینے نہیں ہیں، 1 سال نہیں ہے، 10 دن 10 ڈیز، جس پر جو ہے پوسٹ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہی ہے باتیں۔ سوال یہ ہے کہ عمل ہو رہا ہے؟ عمل ہو رہا ہے ان 10 دنوں میں جو کرنا چاہیے نیک عمل، اور اسی پر آج کا خطبہ بھی ہے جو آ رہا ہے۔ میں موضوع کے اصل چیز پر آپ ابھی آ رہا ہوں۔ تو ان 10 دنوں کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک باقی دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب، زیادہ پسندیدہ، زیادہ افضل ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایتیں سلسلے میں آئی ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، اگر میں وہ کام کروں، ایک مثال چھوٹی سی، میں جس کمپنی میں جاب کرتا ہوں وہاں ایک اونر ہے، آتا جاتا رہتا ہے۔ میں جس کمپنی میں جاب کرتا ہوں، میں کمپنی میں نہیں، مثال دے رہا ہوں، میں دعوت سینٹر میں جاب کرتا ہوں۔ میں جس جگہ جاب کرتا ہوں، برسر روزگار ہوں، وہاں کا جو باس ہے، ہیڈ ہے، وہ کبھی آتا جاتا رہتا ہے، اور میں نے پتا کیا کہ اس کو کیا چیز پسند ہے، پتا چلا کہ فلاں چیز اس کو بہت پسند ہے۔ اگر میں وہ کام کر دوں جو اس کو بہت پسند ہے، میری نوکری کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میری تنخواہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میری پوسٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب یہ کہیں گے کہ میں نوکری پکی، مطلب آپ کی نوکری جائے گی نہیں، خطرہ نہیں لاقع ہوگا، اور آپ کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہوگا، پوسٹ بھی آپ کی بڑھے گی، اپ گریڈ اوپر جاتے جائیں گے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے ہیڈ کو، باس کو خوش کر دیا۔ لوگ اس سلسلے میں بہت کچھ کرتے ہیں، خاص دعوتیں بھی دیتے ہیں، ہدایہ بھی پیش کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں کا نیک عمل بہت پسند ہے، تو اگر میں اور آپ جو اللہ کے بندے ہیں، ان 10 دنوں میں نیک عمل جو اللہ کو بہت پسند ہے ہم نے کر دیا، بہت پسند ہے، بہت پسند، تو کیا ہوگا؟ ہم اللہ کے بہت پسند بن جائیں گے، محبوب بن جائیں گے۔ جب ہم اللہ کے محبوب بن گئے تو فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ صرف فائدہ ہے، نقصان کی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم اللہ کے پیارے بن گئے، اللہ کے محبوب بن گئے، تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہمارے کام بھی بن جائیں گے، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہم کو ہر وبا سے، ہر بیماری سے، ہر فتنے سے، ہر خسارے سے، ہر نقصان سے بچائے گا، ہم کو توفیق دے گا نیک عمل کی، جنت کے راستے پہ لگا دے گا، مرنے کے بعد قبر میں جو سوالات 3 ہوں گے وہاں ثابت قدمی دے گا، اور اس کے بعد کل قیامت کے دن ہمارے دائیں ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال دے گا، اپنا دیدار جنت میں کرائے گا، اور جنت الفردوس میں ہمیں مقام عطا کرے گا۔ صحیح ہے یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو خوش کر دیا، جو سب سے بڑا ہے۔ ساری دنیا ناراض ہو جائے، چل سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا کر لیں گے آپ؟ آپ کی کیپیسٹی کیا ہے، آپ کی طاقت کیا ہے؟ لیکن وہ سب سے بڑا ہے، وہ ناراض ہو جائے تو دنیا اور آخرت برباد، وہ راضی ہو جائے تو دنیا آخرت سنور جائے۔ لہذا اس کی فکر میں رہیں اور کوشش کریں کہ ان فاضل ایام، ان اچھے ایام
کے لمحے لمحے کو غنیمت سمجھے اور جنت میں اپنے آپ کو داخل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور اپنے آپ کو تیار کر لیں وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ زیادہ نیکیاں کرنے کا. کیا کرنا ہے ان 10 دنوں میں؟ نیک اعمال. دیکھیں نیک عمل کا ذکر حدیث میں آیا ہے. نیک عمل کا مطلب کوئی بھی ہے. عام طور پر ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی روزے رکھنا ہے، بس لوگ رکھتے بھی ہیں، لوگ کرتے بھی ہیں، ٹھیک ہے. روزہ ایک نیک عمل ہے. سارے نیک اعمال روزہ نہیں ہے کہ 9 دن آپ نے روزے رکھے بہترین عمل ہے، آ رہی ہے بات اس کے بارے میں. لیکن کیا اس کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں ہے؟ صرف روزہ، یعنی روزہ رکھ لیا، نہ تلاوت ہو رہی ہے، نہ صدقہ ہے، نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ زبان سے اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، صرف روزہ. تو آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے. لیکن اگر آپ 10 اچھے کام کریں، آپ 15 اچھے کام کریں، آپ 50 اچھے کام کریں، سوچئے بات، سوچ کے دیکھیے. سارے اعمال جو صالحاں ہوں، جو اللہ کے لیے ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں، وہ اللہ کو پسند ہے ان 10 دنوں میں. تو کیوں نہ انسان تنوع اختیار کرے، یہ بھی کرے، وہ بھی کرے، وہ بھی کرے، وہ بھی کرے. ایک نہیں، ایک پر اختصار نہیں. بڑے بڑے جو نیک اعمال ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں، جو خطبے میں بتائے گئے ہیں. اعمال تو بہت ہیں، وقت اتنا نہیں ہے کہ اعمال کی تفصیل آپ کو بتا دی جائے کہ نیک اعمال کتنے ہیں. بہت ہیں بھائی. بس اتنا یاد رکھنا، ہر وہ چیز نیک عمل ہے جو خالص اللہ کے لیے کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. 2 چیزیں اگر اس میں ہیں تو وہ نیک عمل ہوا. اگر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو نیک عمل نہیں ہے. اللہ کے لیے تو کیا جا رہا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں، یہ بدعت ہے. تو وہ نیک عمل تو کیا، وہ بہت برا عمل ہے، بد عمل ہو گیا. اللہ راضی ہونے کے بجائے اللہ ناراض ہو جائے گا اور بہت بڑا خسارہ ہوگا اس سے، کیونکہ ہم نے بدعت کا کام کیا. چلیے، بڑے بڑے نیک اعمال میں ایک چیز جو بیان کی گئی وہ ہے توبہ اور استغفار. ان 10 دنوں میں کثرت سے توبہ کرنا. ترتیب پر مت جائیں آپ. یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے توبہ کریں پھر قرآن پڑھیں، ایسا نہیں ہے. یہ سب ہیں نیک اعمال. تو سب سے بڑا نیک عمل جو ان 10 دنوں میں کیا جائے وہ جو ہے توبہ اور استغفار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ توبہ سے انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، کبیرہ بھی، شرک بھی، بدعت بھی. معلوم ہے نا؟ شرک جیسا عظیم گناہ بھی توبہ اور استغفار سے معاف ہوتا ہے. کفر کرنے والے یہود و نصارہ کو، جنہوں نے اللہ کا بیٹا بولا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے انہیں توبہ کی دعوت دی. افلا یتوبون الی اللہ، کیوں توبہ نہیں کر لیتے، کیوں معافی نہیں مانگ لیتے؟ لہذا توبہ انسان کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اب بتائیے، اگر توبہ کرنے سے گناہ مٹ گئے تو کیا ان گناہوں کی سزا ملے گی؟ اس پوائنٹ کو یاد رکھنا. آپ، میں نے خوب اللہ سے معافی مانگی، خوب توبہ کی، اللہ نے میری توبہ قبول کر لی، اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے. یاد ہے، یاد نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے، بڑے بڑے، دوستوں کے ساتھ کیے، تنہائی میں کیے، انفرادی، اجتماعی، کالج لائف کے، اسکول لائف کے، شادی سے پہلے کے، شادی کے بعد کے، کوئی بھی گناہ اللہ معاف کر دے گا نا. میں نے سچے دل سے معافی مانگ لی، اللہ معاف کر دے گا. جب معافی ہو گئی، کیا ان گناہوں کی مجھے سزا ملے گی؟ قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیے. نہیں ملے گی، کیونکہ معافی ہو گئی نا، بخشش ہو گئی. تو بخشش بڑی چیز ہے. اس کا مطلب تو ان 10 دنوں میں ہم خوب اللہ سے معافی مانگیں، خوب معافی مانگیں، خوب چلتے پھرتے. ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے ایک جگہ متعین ہو، ایک وقت متعین ہو. رب اغفر لی، رب، یہاں سے آپ گھر جاتے جاتے جو ہے اپنے گھر جاتے جاتے رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، معافی مانگ رہے ہیں آپ. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، معافی مانگ رہے ہیں آپ. اللہ نے فرمایا فَأَمَّا، دیکھیے معافی مانگنے والوں کی بارے میں ایک آیت سن لیجیے. اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. وہ انسان جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا، نیک عمل کیا، امید ہے کہ یہ فلاح پانے والوں میں، کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے گا. معلوم ہوا توبہ سے انسان کامیابی حاصل کرتا ہے، اور فلاح یہ ہے کہ جہنم سے بچا دیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے. اسی طریقے سے روزہ تو معلوم ہی ہے، لوگ رکھتے بھی ہیں، اور 9 دن تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی پہلی ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک. کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ 10 ذی الحجہ جو کہ عید کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام، جائز نہیں. تو پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک، یعنی 9 دن روزہ رکھ سکتے ہیں. اور روزہ بھی ایک بہت بڑا نیک عمل ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، دل نرم ہوتے ہیں، دلوں میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اور
باب الریان خاص طور سے ان لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے. اور حدیث قدسی میں آیا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے اللہ نے فرمایا روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے میں اس کا بدلہ دوں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض روایتیں آتی ہیں کہ وہ 9 دن تک روزہ رکھتے تھے، یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے رکھتے تھے. یہ بعض روایتیں آئی ہیں، تو اسی سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، یہ بھی معلوم ہوا. اور اسی طریقے سے روزے کا بڑا اجر بھی اس آیت یا حدیث قدسی سے معلوم ہوا. اسی طریقے سے ایک بہت بڑا نیک عمل جو 10 دنوں میں آپ کر سکتے ہیں وہ ہے صدقہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. کیا مطلب خرچ کرنا؟ دینا، پیسہ، کھانا، کپڑا، کوئی بھی چیز جو آپ کے بھائی یا بہن کی ضرورت ہے. کھانا صدقہ ہے، کپڑا صدقہ ہے. اس کو کوئی چیز چاہیے جو آپ کے پاس ہے، اس کے پاس نہیں ہے بھائی کے پاس، آپ نے وہ چیز اس کو دے دی، صدقہ ہے. پیسوں کی ضرورت ہی آپ نے قرض حسنہ دے دیا، صدقہ ہے. ایسے ہی پیسے دے دیے آپ نے، صدقہ ہے. اس کی ضرورت کو پورا کرنا بہت بڑا نیک عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، تم جو بھی خیر کا کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم اللہ کے راستے میں کچھ بھی، من شیء کا لفظ ہے، ایک ریال کیوں نہ ہو، ایک دانہ کیوں نہ ہو، ایک گھونٹ پانی کیوں نہ ہو، ایک کپڑا، ایک ٹکڑا کیوں نہ ہو کپڑے کا، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ اس میں برکت دیتا ہے. آپ ادھر ایک دیں گے پیچھے سے 100 آئیں گے. آپ ایک نوالا کھلائیں گے اللہ آپ کو پتہ نہیں کتنا رزق عطا کرے گا. کیوں؟ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن میں. یہ دوسرے سبا کی آیت ہے. اسی طریقے سے حدیث میں بھی بہت بڑی خوشخبری آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو اپنے دائنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، لیتا ہے. جو صدقہ اللہ کے راستے میں کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اور اپنے دائنے ہاتھ سے لیتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے. اس صدقے کو بڑھاتا ہے جیسے تم اپنے جانور کو بڑھاتے ہو، کھلاتے پلاتے ہو، اس کو بڑا کرتے ہو. یہاں تک کہ سنیے الفاظ، ایک لقمہ سمجھتے ہیں؟ عربی کا لفظ اردو میں بولتے ہیں نا لقمہ. کیا مطلب لقمہ؟ اردو میں اور ایک لفظ ہے، شاباش، نوالا. یہاں تک کہ ایک نوالا، ایک لقمہ لتصیر مثل احد. احد پہاڑ دیکھے مدینہ میں؟ یہ لاک ڈاؤن کے بعد چل کے دیکھنا ہے. لاک ڈاؤن تو ختم ہو گیا لیکن بعد میں چل کے دیکھنا. احد پہاڑ دیکھے نا؟ احد پہاڑ کے برابر ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک لقمہ، ایک نوالا جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کہ نوالا تو اتنا ہوتا ہے نا بھائی، احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ حدیث سمجھ میں آئی؟ بڑھانا جانور کو بڑا جانور کیا احد پہاڑ کے برابر تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ عز و جل، سبحان اللہ، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایک چھوٹے سے صدقے کو خالص نیت سے آپ نے کیا، ایک نوالا کھلایا ایک آدمی کو آپ نے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتا ہے کہ نوالا جو ہے احد پہاڑ کے بڑا بن جائے. ایک نوالا احد پہاڑ، شاید بھائی ایک نوالا احد پہاڑ کے برابر، ادھر دیکھیے، ایک نوالا احد پہاڑ کے برابر بن گیا. اور اگر میں 50 نوالے کھلاؤں تو، اور اگر میں ہر مہینہ راشن دوں گھر میں کسی کے، کھاؤ بھائی پورا مہینہ، جی ہر مہینہ کسی غریب کے گھر میں، پتا ہے آپ کو، اگر میں کہوں کہ آپ کیا ہر مہینہ اللہ کے راستے میں، ایک سوال ہے ایسے چھوٹا سا، آپ اپنی سیلری میں سے ہر مہینہ 200 ریال نکال سکتے ہیں؟ 200 ریال، 200 ریالس نکال سکتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے آپ کے 200 ریال سے پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں یا سری لنکا میں ایک فیملی کے 1 مہینے کا راشن کافی ہوگا؟ ڈو یو نو؟ آف کورس نو، اور زیادہ نو. عمل، کیا بات ہے، کتنی اچھی بات ہوگی کہ میں اور آپ فکس کر دیں کسی سپر مارکیٹ والے سے، کراچی میں، حیدرآباد میں، دلی میں، یو پی میں، کہیں بھی، کہیں کہ بھائی ہماری طرف سے جو ہے آپ اکاؤنٹ نمبر دے دیں، ہم ہر مہینہ آپ کو پیسے بھیج دیں گے. یہ جو ہے 2 فیملیز یا 2-3، یہ 200 ریال ہو گئے، 400 ریال یا 200 ریال میری طرف سے، کوئی بھی جو مسکین ہے، غریب ہے، مستحق ہیں، ان کے گھر تک جو ہے آپ مہینہ راشن پہنچا دیں. یہ 10 دنوں میں شروع کر دیا آپ نے ایک کام، یا ان 10 دنوں سے شروع کر دیا. کیا خیال ہے آپ کا؟ اب 1 مہینے کا راشن ایک فیملی جس میں میاں بیوی بچے ہیں کھائیں گے، کتنے نوالے شکیل بھائی؟
حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتی ہے کہ ایک نوالے کا اجر اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر دے گا. آپ کتنے نوالے ان غریب فیملی کو کھلائیں گے اور وہ کھاتے جائیں گے آپ کا پیسہ لوگوں کو, ان کو نہیں پتا آپ کون ہیں, آپ کو نہیں معلوم وہ کون ہے, لیکن معلوم یہ ہونا چاہیے اتنا کہ وہ مستحق ہے. کتنا اجر آپ کو ملے گا احد پہاڑ, کل قیامت کے اللہ کے پاس جائیں گے پہاڑوں کے برابر اجر لے کر جائیں گے. اللہ اکبر, عظیم پہاڑوں کے برابر اجر ہے. ایک دوسرے وہ بھوکوں کو جو آپ نے کھلایا وہ دل سے پتہ نہیں کون صاحب خیر ہے بھائی, جدہ سے کوئی آدمی ہماری ہیلپ کرتا ہے, وہ ہاتھ اٹھا کر اس کی بیوی اس کے بچے جو دعائیں دیں گے, آپ کا کیا خیال ہے ان دعاؤں کا اخلاص؟ کتنی پیاری دل سے نکلی ہوئی دعائیں ہوں گی جو آپ کی فیملی کے حق میں وہ لوگ کریں گے. لا الہ الا اللہ. صدقے کا بہت بڑا اجر ہے, بہت بڑی چیز ہے, اور اس سے مال میں ترقی ہوتی ہے یا مال بڑھتا ہے, لہٰذا انسان زیادہ زیادہ ایک عمل کرے. اسی طریقے سے ایک بہت بڑا نیک عمل ان 10 دنوں میں بہت آسان, چلتے پھرتے, وضو ہو نہ ہو, عورت منسس میں ہو نہیں ہو, ہمیشہ کر سکتی ہے نیک عمل, وہ ہے اللہ کا ذکر اپنی زبان سے. اپنی زبان سے اللہ کا ذکر, جس کی خاص طور سے حدیث میں ذکر ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, احمد کی ابھی تھوڑی دیر پہلے حدیث میں نے پڑھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو تم لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ اور الحمدللہ کثرت سے پڑھو. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ الحمدللہ, الحمدللہ, یہ ذکر ہے اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ نے خاص طور سے اس کا حکم دیا, ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر کرو. قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ, کہ ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت کرو. تو میں اور آپ چلتے پھرتے یہ ذکر کر سکتے ہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, 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 اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. اس کے علاوہ باقیات الصالحات ہیں. سبحان اللہ جس کا ذکر اس سے پہلے خطبے میں بھی آ چکا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یہ بھی آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں, جس کے لیے نہ محنت ہے, نہ پیسہ ہے, نہ طاقت ہے, کچھ بھی نہیں. چھوٹا سا ذکر ہے لیکن عظیم اجر ہے اللہ کے پاس. کیا ہے؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. اس کے علاوہ یہ دیکھ ذکر بخاری کی وہ مشہور حدیث جو میں نے پڑھی آپ کو خطبہ مسنہ کے بعد, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا 2 کلمے, یاد ہے حدیث, یہ تو بچے بلوغ المرام کی حدیث, صحیح بخاری کی حدیث, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث. نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 کلمے اللہ کو بہت پسند ہے, زبان پر بہت ایزی, قیامت کے دن جب نام عمل تولے جائیں گے تو بہت ہیوی, وزنی. کیا ہے بھائی؟ سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. یہاں سے اٹھیے, ٹھیک ہے, آپ گھر جانے تک کتنی مرتبہ یہ پڑھ سکتے ہیں دیکھ لیجیے. آپ اپنے سجادہ اٹھائیے, خطبہ کا ترجمہ ختم ہو رہا ہے ابھی 2 منٹ میں انشاءاللہ. آپ اٹھیے, آپ گھر جانے تک سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, چپکے سے بس کسی کو سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ. یہ اعجاز بھائی نہیں پڑھ سکتے. کون اعجاز بھائی؟ جن کا دمام میں انتقال ہو گیا. یہ عبد الکریم بھائی بمبئی والے جو یہاں درس میں بیٹھتے تھے, یہی ان کا گھر تھا مبارک اسٹور کے پیچھے, جو پچھلے سال فوت ہو گئے, وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. آج جس شیخ کا بنارس میں انتقال ہو گیا وہ نہیں پڑھ سکتے. محمد حسین صاحب نہیں پڑھ سکتے. اور کون ہے؟ بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں, منور چاچا نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ قبر میں ہے. چلے آپ پڑھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, پڑھ کے دیکھیے ابھی, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. یہ ہے فائدہ. نیک عمل کیجئے, اللہ کا ذکر کثرت سے کیجئے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ, جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جس پر خطبہ ہو چکا ہے ایک مرتبہ. لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ بھی آپ کتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں سجادہ اٹھا کر گھر میں جانے تک. گھر سے بقالے میں آپ کے اہلیہ نے بھیجا ہے, جاؤ فلاں چیز ہم بھول گئی بتانا, لے کر آؤ. بھولتی ہے نا وہ لوگ, بتاتے رہتے ہیں. بہرحال جاؤ. لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ان کے لیے نہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے جائیے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ. سنڈے اگر آفس ہے, گاڑی سٹارٹ کیجئے, ہیٹ ہونے تک 3 منٹ میں پتہ نہیں, لا حول 3 منٹ ہیٹ کر رہے ہیں آپ اپنی گاڑی کو, ڈرائیو کر رہے ہیں, 10 منٹ کی ڈرائیو ہے آپ کی آفس تک. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ الحمد, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, کنز من کنوز الجنہ. اللہ اکبر. کیسی فضیلتیں آئی ہیں, لیکن کہاں ہیں وہ لوگ جو عمل کرنے والے ہیں؟ اب بتائیے توفیق کتنی بڑی چیز ہے, سمجھ میں آتی ہے بات؟ ایسے ہی جائیں گے, اٹھتے دیکھتے جائیں گے ایسے, باہر گرمی آج کیا ہے, ٹیمپریچر کیا ہے, زیادہ نہیں ہے, ہیومیڈیٹی کم ہے, رطوبہ کم ہے, یہ سب سوچتے ہوئے جائیں گے. توفیق بہت بڑی چیز ہے, میں یہ پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں. کتنے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد, دیکھیے مجھے وہ حدیث یاد ہے, بھی بیٹھے تھے خطبے سے پہلے, میں نے کہا بھائی اتنا ٹائم باقی ہے, لوگ بیٹھے ہوئے, جو قرآن پڑھ رہا ہے. امام حمزہ کے انتظار میں خطیب کے, کوئی 2 رکعت پڑھ رہا ہے, 2 رکعت پڑھ رہا ہے, دونوں اچھا کام کریں, کوئی چپکے سے بیٹھے ہیں, بس
گھڑی پہ نظر ہے، اب آتے کی جب آتے کی بولتے ہیں خطیب صاحب اب آتے جب آتے، لنچ کرنا ہے، بھوکے ہیں، ناشتہ نہیں کی، وہ چائے وہ سب چل رہا ہے دماغ میں. لیکن بعض اس کا بھائی بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، سورہ کہف پڑھ رہا ہے، اس طرف اس کا بھائی اٹھ کر دو رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے، جو کہ تلاوت سے بھی افضل ہے. مسجد میں داخل ہونے کے بعد جب امام کے انتظار میں آپ بیٹھے ہیں، افضل کہہ رہا ہوں میں، دونوں صحیح. ایک آدمی تیسرا بھی ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا، یا اللہ اللہم یا رب، اللہ توفیق دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ ہم پر رحم فرما، دعائیں کر رہا ہے. تینوں تین نیک اعمال کر رہے ہیں. جناب جو ہے بیٹھ کر گھڑی کو دیکھ کر انتظار کر رہے ہیں. یہ تینوں کو توفیق ملی، یہ بدنصیب محروم صرف گھڑی دیکھ کر انتظار کر رہا ہے کہ خطیب صاحب کب آئیں گے، کب خطبہ ہوتا، کب السلام علیکم سلام پھیرتے، کب جاؤں گا، کب چائے پینوں گا. سمجھ میری بات؟ توفیق بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا توفیق اللہ سے مانگے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑو، کوشش کرو، آگے بڑھو، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، یعنی اللہ سے اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس جنت کی کشادگی آسمان و زمین کے برابر ہے. اللہ نے متقیوں کے لیے اس کو تیار کر دیا ہے. لہٰذا میں اپنے لیے، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ان 10 دنوں کے لمحات کو غنیمت سمجھنے کی، اور ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنے کی. اور کیا اچھی بات ہے کہ میں اور آپ روزہ بھی ہیں، نفل بھی پڑھ رہے ہیں، روزانہ فجر اور مغرب کے درمیان کسی کو 5 ریال 10 ریال دے رہے ہیں ڈیلی، روزانہ کسی کی تیمارداری کر رہے ہیں، بھائی بہنوں سے بات بھی کر رہے ہیں، صلہ رحمی، علم بھی حاصل کر رہے ہیں. پتہ چلا جنازہ ہے تو قبرستان بھی چلے گئے، کتنے مختلف قسم کے. اور تکبیرات، اللہ کا ذکر تو جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور زندگی کو غنیمت سمجھنے اور موت سے پہلے عمل کر لینے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہمت دے، مدد کرے ہماری. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.